کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقبازیوں میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی کہ تم تو آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اور تم اس کی نعمت دین کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تم تو آگ کے گلے کے کنارے پر کھڑے تھے، اس نے اس سے تمہاری جان چھڑا دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس طرح کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ، اور تم میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہنی چاہیے جو خیر کی دعوت دے رہی ہو، جو نیکیوں کا حکم دے رہی ہو، جو بدیوں سے روک رہی ہو۔ جو لوگ اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہوں گے یہی فلاح پانے والے۔ پھر فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقبازیوں میں مبتلا ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ گئے تھے۔ جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب اللہ کی جناب میں تم حاضر ہوگے، کچھ سرخرو ہوں گے، کچھ روسیہ ہوں گے، تو وہ جو روسیہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم کفر میں مبتلا ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اچھا عذاب کا ذائقہ چکھو کہ تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ اور وہ جو سرخرو ہوں گے، وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں تو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، اور سارے کاموں کا انجام بھی اور سارے معاملات کا اختتام بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ حضرات یہ مفہوم تھا اس پورے رکوع کا۔ سب سے پہلی بات اس میں جو کہی گئی اور مخاطب جنہیں کیا گیا وہ لوگ ہیں جن کے دعوے ایمان کو خدا نے قبول کر لیا۔ آپ نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا مخاطبین جو ہیں وہ ہیں جنہیں قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لے آئے۔ ایک تو تھوڑی سی بات میں اس نقطے پر عرض کروں، آپ اور ہم یہ بات بطور ایمان مانتے ہیں اور یہی قرآن کا دعویٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے کہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے آخری کتاب ہدایت ہے، اور حضور کی نبوت ان کے روز بعثت سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک کے لیے انہی کی نبوت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کی نبوت دراصل دور پر محیط ہوتی ہے، ہر نبی کا ایک دور نبوت ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک دوسرا نبی نہ آ جائے، اور جب دوسرا نبی آ جاتا ہے تو اس کا دور نبوت شروع ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس اعتبار سے زمانہ نبوت محمدی اس کے اعلان سے لے کے اور اختتام کائنات تک یہ پورا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور اس عہد میں پیدا ہونے والا ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور امتی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، یعنی جو آدمی اب جہاں بھی ہے وہ رسول اللہ ہی کا امتی ہے۔ ایک امتی وہ ہے جسے اپنے نبی کا عرفان نصیب ہو گیا ہے، یہ مومن ہے۔ ایک بدقسمت وہ ہے جسے اپنے نبی کا عرفان نصیب نہیں ہوا، لیکن کیونکہ وہ دور نبوت محمدی ہی میں ہے لہذا اس کا نبی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اسی اعتبار سے اب آپ دیکھیں تو یہ کتاب جس کا نام قرآن ہے یہ سارے عالم انسانیت کے لیے، لہذا وہ اپنی دعوت کا آغاز کسی خاص گروہ کو مخاطب کر کے نہیں کرتا، کسی خاص علاقے کے لوگوں کو نہیں پکارتا، بلکہ وہ یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کی طرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کی دعوت کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا، وہ تو کہتے تھے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم،
گویا اس کا دعوی نبوت ایک خاص علاقے ایک خاص نسل کی اور اب سب کے لیے. تو اس اعتبار سے قرآن کی دعوت جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. یہ مقامی نہیں ہے, یہ نسلی نہیں ہے, یہ علاقائی نہیں ہے, بلکہ یہ آفاقی ہے, ہمہ وقتی ہے, ہمہ عہدی ہے, ہمہ ادواری. جہاں جہاں نسل انسانی ہے وہاں وہاں ہے. جہاں جہاں کوئی باشعور بس رہا ہے اس کے شعور سے اپیل کرنے کے لیے یہی نبوت ہے اور یہی کتاب. تو لہذا اب آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی دعوت کا ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ ساری نسل انسانی کے سامنے اپنی دعوت رکھتا ہے اور ساری نسل انسانی کو پکارتا. تو کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے, پیدا بھی کیا ہے, ضروریات بھی پوری کی, پیدا بھی کیا ہے, پرورش بھی فرمایا, تخلیق بھی کیا ہے, تو نشو و نما بھی دی ہے, اندازہ بھی قائم کیا ہے اور اس اندازے کے مطابق بڑھایا بھی ہے. اور یہ رویہ ساری نسل انسانی کے ساتھ ہے ہمارا. اور اس ساری نسل انسانی کو ہم کیوں ڈرا رہے ہیں؟ تاکہ یہ اس انجام بد سے بچ جائے جو نہ ماننے والوں کو پیش آنے والا. لہٰذا اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ دعوت تبلیغ ہے, یہ توسیع دعوت کا پروگرام ہے. اور توسیع دعوت کی بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کسی تک اپنی بات لے جاتے ہیں اور اسے اس کے پروفٹ کے حوالے سے بات آگے رکھتے ہیں. تم ہماری بات مان لو گے تو دنیا میں تمہیں امن ملے گا, اطمینان ملے گا, تسکین قلب ملے گی, تمہاری آبرو کا تحفظ ہوگا, تمہاری جان و مال کی حفاظت ہوگی. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ادارہ ملازمین کے لیے اشتہار دیتا ہے اور کہتا ہے تم ہمارے پاس ملازمت کے لیے آؤ, ہم تمہیں تنخواہ دیں گے, ہم تمہیں مکان دیں گے, ہم تمہارے بچوں کو تعلیم دیں گے, ہم تمہارے بیماروں کو علاج دیں گے, ہم پینشن دیں گے. یہ وہ پروفٹ ہے جو ہر ادارہ سامنے رکھتا ہے. اور جب کوئی آدمی اس بات کو تسلیم کر کے درخواست ملازمت لے کے پہنچتا ہے کہ جناب میں آپ کی شرائط ملازمت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ میں درخواست دے رہا ہوں مجھے ملازمت میں قبول فرما دیجیے, تو آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ادارہ کسی کو ملازم رکھ لیتا ہے تو ملازم رکھنے کے بعد پھر اس ادارے کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا پھر بھی وہی یہی کہتا ہے کہ آؤ صاحب ملازم ہو جاؤ, ہم تمہیں تنخواہ دیں گے, ہم تمہیں علاج دیں گے, ہم تمہیں تعلیم دیں گے, ہم تمہیں مکان دیں گے؟ پھر تو ایسی بات نہیں ہوتی. پھر بات اس کے برعکس ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں بطور ملازم قبول کر دیا ہے, اب آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہیں شرائط ملازمت کیا ہے اور تمہیں کام کیا کرنا ہے. تو حضرات میں یہی بات عرض کروں کہ یہی صورتحال قرآن کی دعوت کی بھی ہے. ایک وہ دعوت عام ہے جو سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ آؤ نجات اور مغفرت کی طرف آؤ, آؤ امن اور اطمینان کی طرف آؤ, آؤ تسکین اور سکون قلب کی طرف آؤ, آؤ عزت اور آبرو اور جان و مال کے تحفظ کی طرف آؤ. اور اب کچھ لوگ ہیں کہ جو آ گئے, صاحب ہم آ گئے ہیں, ہم آپ کی ملازمت کرنا چاہتے ہیں. تو خدا نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے درخواست دی اور جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے یہ بات تسلیم کر لی کہ صاحب ہم آپ کی ملازمت میں آ گئے, تو اب خدا نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو, یہ جو اب ہماری ملازمت میں آ گئے ہو, یہ جو ابھی ایمان لے آئے ہو, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے, ہم نے اپنی سرکشی چھوڑ دی ہے, ہم نے اپنی خودرائی چھوڑ دی ہے, ہم نے اپنی لگام نفس کے ہاتھ سے لے لی ہے, برادری کے ہاتھ سے لے لی ہے, پارلیمنٹ کے ہاتھ سے لے لی ہے, سربراہوں کے ہاتھ سے لے لی ہے, چودھریوں کے ہاتھ سے لے لی ہے, اور اب یہ سب کچھ لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. ہم سب کچھ وہی کریں گے جو آپ کہیں گے. اب ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا. تو انفرادی تیاری کے لیے سب سے پہلی بات ایک جملے میں سمیٹ کے قرآن نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ. تمہیں کرنا کیا ہے؟ بس تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. جہاں ہو وہاں اللہ سے ڈرو, جو کچھ کر رہے ہو اس میں اللہ سے ڈرو. حضرات یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس تقوی کو ایک خاص مفہوم پہنایا اور سمجھا کہ شاید یہ پاجاموں کی اونچائی کا نام ہے, کرتوں کی لمبائی کا نام ہے, ٹوپیوں کی گولائی کا نام ہے, داڑھیوں کی پیمائش کا نام ہے, کسی خاص مریضانہ انداز رفتار کا نام ہے, اور کسی خاص انداز خطاب اور تقریر کا نام ہے. ایسی بات نہیں.
یہ تو نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک خود احتسابی کا نام ہے، اس بات کا نام ہے کہ آپ یہ مان گئے ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جس کی ملکیت کو آپ نے تسلیم کیا ہے، آپ کے اور اس کے درمیان کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی دیوار، کوئی دربان موجود نہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ آپ سے ہمارے بندے پوچھتے ہیں ہم کہاں ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم کتنی دور ہیں، تو فرمائیے انی قریب، ہم تو بہت قریب ہیں ان سے۔ کتنے قریب ہیں؟ اجیبوا دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا ان میں سے پکارتا ہے ہم براہ راست سن لیتے ہیں۔ نہ ہم رپورٹ کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی سی آئی ڈی کا محتاج ہیں، نہ کسی کے کہنے سننے کے محتاج ہیں، ان کے خیالات کی اٹھنے والی لہریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، براہ راست سن رہے ہیں۔ لہذا اتنی ہی بات نہیں ہے کہ ہم سن رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے بھی آگے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جہاں یہ اپنی تنہائی میں اکیلے ہیں وہاں دوسرے ہم ان کے ساتھ ہیں، جہاں یہ دو ہیں وہاں تیسرے ہم ساتھ ہیں، یہ ہم سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ ساری باتیں جب کسی نے تسلیم کر لی تو پھر اس سے مراد اور مدعا اور مطالبہ یہ نہیں ہے کہ نماز میں اللہ سے ڈرو، اور روزے کی پیمائش میں اللہ سے ڈرو، اور سحری کے اوقات میں اللہ سے ڈرو، اور افطار کی جلدی میں اللہ سے ڈرو، اور حج کی رسومات میں اللہ سے ڈرو۔ بات یہ ہے تم جہاں ہو وہاں اللہ سے ڈرو، ملازم ہو تو اپنی کرسی اقتدار پر اللہ سے ڈرو، تاجر ہو تو تولتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اور مقرر ہو تو بولتے ہوئے اللہ سے ڈرو، باپ ہو تو اولاد کے حقوق میں اللہ سے ڈرو، اور شوہر ہو تو بیوی کے حق میں اللہ سے ڈرو، اور بیٹے ہو تو باپ کی خدمت میں اللہ سے ڈرو، اور شاگرد ہو تو استاد کے احترام میں اللہ سے ڈرو، اور جہاں جہاں جس جس مقام پر اور جس جس حیثیت میں ہو ان ساری حیثیتوں میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ سے کتنا ڈرو؟ اتنا نہیں جتنا تم ڈر سکتے ہو، بلکہ سوچ لو حق کا تقاتے ہی اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آدمی کیوں ڈرتا ہے، کب ڈرتا ہے، اور کس سے ڈرتا ہے؟ تو ان تینوں سوالوں کا جواب کہ آدمی طاقت سے ڈرتا ہے، جب تک طاقت رہتی ہے اس وقت تک ڈرتا ہے، اور جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ڈرتا ہے۔ تو لہذا حق کا تقاتے ہی کہ ان تینوں سوالوں میں دیکھ لیجئے اس آئینے میں کیا نظر آتا ہے کہ ڈرنے کے قابل اس کے سوا ہے کون؟ کہ وہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی بادشاہی اس کی، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا اختیار اس کا، سمیع و بصیر وہ، فسواہن سبع سماوات، 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک درست بنانے والا، وہو بکل شیء علیم، اور پھر اس میں ہر ذرے سے آشنا ہونے والا وہی، جہاں ہو وہاں دیکھ رہا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہے، اس کے مطابق اس سے ڈرو۔ اور یہ ڈرنے کا موسم نہ وقتی ہے، نہ جز وقتی ہے، نہ محدود ہے، بلکہ یہ شعور کے پہلے لمحے سے شروع ہوگا، موت کی ہچکی تک اسے چلنا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ 2-4 گھڑی کی بات تو نہیں ہے، تو ساری زندگی کا سودا ہے، اور ہم نے کھلی مارکیٹ میں اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ نے ہمیں باقاعدہ خریدا ہے۔ سورہ توبہ میں کہتا ہے ہم نے تو اہل ایمان سے ان کے جان اور مال جو ہے جنت کے افزانے میں خریدے ہیں، اب خریدی ہوئی چیز پر تو پھر اپنا حق ملکیت نہ جتاؤ، یہ تو تم بیچ چکے ہو، بار بار اس کی قیمتیں لے کے کھا چکے ہو، پہلے ہم نے ہی بنایا تھا پھر بنا کے بیچ دیا، اختیار تمہیں دیا تھا پھر اختیار خریدنے کے لیے بولی لگا دی، اب یہ سب تم نے ہمیں دے دیا، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی یہ فرما برداری اختیار کرنی ہے، اور اس طرح ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری عدالت کی طرف تم کشا کشا آ رہے ہو، زندگی کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے بڑھ رہے ہو، تم یوم الس سے چلے ہو، تم من بین الصلب والترائب سے ہوتے ہوئے، یصورکم فی الارحام سے نکلتے ہوئے، آج تم اس زندگی کے سفر کو طے کر رہے ہو، کل قبر کے دروازے میں داخل ہوگے اور حشر کے میدان میں ہمارے سامنے آ نکلو۔ یہ سارے مراحل تم نے طے کیے ہیں کہ نہیں طے کیے؟ کہ تمہارا نفس تمہیں بھلاوے میں ڈال دیتا ہے کہ شاید قبر کے بعد پھر کوئی انجام نہیں ہے، یہ زندگی کے 4 پہلے سفر تمہارے سامنے ہیں، 5ویں سفر کی طرف تم آ رہے ہو۔
لہذا اس سارے سفر میں اس بات کو یاد رکھو کہ خدا کو وہ لوگ پسند ہیں جو جہاں ہوں وہاں اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ ڈرنا کیا ہے؟ یہ سفر زندگی میں شاہراہ حیات سے اپنے دامنوں کو سمیٹ کے گزر جانا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تقویٰ کیا ہے، اور ان کا فرمانا کہ امیر المومنین آپ کبھی کسی ایسے شاہراہ سے گزرے ہیں جہاں بہت سارے کانٹے بکھرے ہوئے ہوں، خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں؟ کہا ہاں گزرے. کہا آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے اپنے دامن سمیٹ لی. کہا تقویٰ اسی کا نام. حضرت ابی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی شاہراہ زندگی پر کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، لہذا یہیں کھڑے ہو جاؤ، آگے نہ بڑھو. یعنی دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویے کا نام فرار اور گریز ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے یہاں خاردار تار لگے ہوئے ہیں میں نہیں جاتا، یہ فرار ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے. اس راستے سے بہرحال گزرنا ہے اور اس طرح گزرنا ہے کہ ہم محفوظ رہیں. اسی کا نام تقویٰ. اب آئیے، جب ایسے اچھے لوگ کہ جو جہاں ہوں وہاں خدا سے ڈر رہے ہوں، تو کیا یہ جب لوگ تیار ہو جائیں تو ان کا مقصد زندگی بس یہ ہوگا کہ یہ چادریں اوڑھ کے اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ جائیں، اپنی خلوتیں آباد کر لیں، دنیا سے کٹ کے رہ جائیں اور کہیں ہم تو اپنا دماغ اور اپنا دل صاف کر رہے ہیں، ہم تو اپنی روح روشن کر رہے ہیں، ہم تو اپنے خیالات سنوار رہے ہیں، اور ہمیشہ اسی میں لگے؟ یا اس کے بعد بھی کرنے کا کوئی کام ہے؟ تو حضرات، پہلا کام جو تھا وہ دراصل انفرادی سیرت سازی کا تھا، جسے اتقوا اللہ کے ذریعے تعبیر کیا گیا. اور دوسرا مرحلہ جماعت سازی کا ہے جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے تحت بیان کیا گیا. آپ سمجھ لیجئے کہ پرزے بنائے جاتے ہیں. آپ نے پنکھے لیے ہوں گے نا، گرمیوں میں استعمال کیے ہوں گے. آپ کے ہاتھوں پر گھڑیاں لگی ہوئی ہیں نا، وقت دیکھنے کے لیے ہے نا. یہ میرے آگے ٹیپ ریکارڈر رکھے ہیں، یہ آواز کیچ کرنے اور محسوس کرنے کے لیے ہے نا. ان میں سے کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو بہت ساری چیزوں کا مجموعہ نہ ہو. اگر پنکھا ہی لے لیں تو اس میں پنکھ بھی ہے، اس میں آرمیچر بھی ہے، اس میں راڈ بھی ہے، اس میں ریگولیٹر بھی ہے، اس میں تارے بھی ہیں، اس میں پیچھے سے آنے والے کرنٹ کے وہ تمام اجزاء ہیں جو مل کے آپ کو ہوا دیتے ہیں. اگر کوئی کارخانہ یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ بنا رہا ہو، بہت خوبصورت بنا رہا ہو، خوب مانج کے صاف کر کے سیکل کر کے پالش کر کے بہت گودام بھرتا چلا جا رہا، کئی ہزار گودام ہوں ان کے پاس پنکھوں کے، ان پرزوں کے، لیکن ایک مشین بھی انہیں جوڑ کے نہ بنائی گئی، پنکھ نہ جوڑے گئے ہو، آرمیچر نہ لگایا گیا ہو، راڈ نہ لگایا گیا ہو، چھت میں نہ لٹکایا گیا ہو، ریگولیٹر نہ لگایا گیا ہو، پیچھے سے تاروں کا مجموعہ اس کے ساتھ منسلک نہ کیا گیا ہو، تو کیا آپ کو ہوا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. تو جب عالم اسباب میں آپ کو ہوا میسر نہیں آ سکتی پرزوں کو جوڑے بغیر، تو اچھے افراد کی تنظیم کے بغیر اسلام کا نظام مورث وجود میں کیسے آ سکتا؟ اسلام تو ایک مشین ہے، نسل انسانی کے اقدار کے تحفظ کی مشین، آبرو کی حفاظت کی مشین، جسم و جان کے تقاضوں کے پرسکون تکمیل کی مشین، اور عاقبت میں خدا کے انعام گاہ جنت میں جانے کی مشین. اور یہ ساری چیزیں اس کی اجزاء ہیں. یہ جب ملیں گے تو وہ جماعت بنے گی جس کے ذریعے یہ نظام مارج وجود میں آئے. ورنہ اچھے لوگ اگر الگ الگ ہو کر بیٹھے ہوئے ساری ضرورتیں پوری کرتے رہے تو اسلام کا نظام بروئے عمل نہیں آ سکتا. بات میں کسی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجھے احساس ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ تک میں پیغام پاس کر رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کو دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا. آپ دیکھیے، اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ انفرادی طور پر لوگ نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، ذکر و اذکار کرتے ہوں، تسبیحیں پڑھتے ہوں، کوئی ماتھے رگڑتے ہوں تو کوئی رکوع کرتے ہوں، کوئی سجود کرتے ہوں، اور اجتماعیت ان میں سرے سے کوئی موجود نہ ہو، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مکے سے زیادہ، اس عہد جہالت سے زیادہ تو برائی کا کوئی معیاری منظر نہیں ہو سکتا کہ جہاں 360 بت کعبۃ اللہ میں رکھے ہیں
جہاں گلی گلی ریت کے ذروں سے لے کے آسمان کے چاند اور سورج تک ہر شے پوجی جا رہی ہے. نہیں پوجا جا رہا تو خدا نہیں پوجا جا رہا. ہر ایک کے ہاتھ میں زندگی کی لگام ہے اور نہیں ہے تو خدا کے ہاتھ میں نہیں. اس اندھیرے ماحول سے وہ مزکی نفس گھبراتے، بیزار ہوتے، پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بازار چھوڑ دیتے ہیں، محلہ چھوڑ دیتے ہیں، بستی چھوڑ دیتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، حرا کی خلوت سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. مگر وہ ابھی محمد الرسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابھی محمد ابن عبداللہ ہے. لہذا وہ بستی چھوڑ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں. اور جب ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا اور جب انہیں رسالت کے تخت پر بٹھایا گیا تو وہ جس بستی کو چھوڑ کے حرا کی خلوت میں گئے تھے، خدا نے وہاں سے انہیں اٹھایا اور لا کے اسی مکے کے بازار میں کھڑا کر، اسی بستی میں کھڑا کر دیا. کہا بیٹھنا تمہارے لیے نہیں ہے، لیٹنا تمہارے لیے نہیں ہے، ماحول سے کٹنا تمہارے لیے نہیں ہے. تم اٹھ جائیے، فانذر اور ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. یہ جو اپنے انجام سے آشنا نہیں ہے انہیں انجام بتا دیجیے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہیرا سے پھر بازار میں آ گئے اور پھر وہ ساری آزمائشوں کے مرحلے سے گزرے. اور وہ مرحلے سے کیوں گزرے کہ اس اجتماعیت کے بغیر اللہ کا دین زمین پر نافذ نہیں ہو سکتا. یہ دین معلق فضا میں رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ آپ کے کسی ڈرائنگ روم میں سجا دیا جائے. یہ تو چلتی پھرتی زندگی ہے جسے پوری زندگی پر حاوی ہونا. اس کے کچھ آداب اور قاعدے. تو پہلی بات یہ کہ تم سب خدا سے ڈرنے والے بنو، اور جو سب خدا سے ڈرنے والے بن گئے وہ جڑ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اس نظام کے تحت آ جائیں. کیوں آ جائیں؟ اس لیے کہ زمین پر انہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی بندگی کے اس نظام ہی کے لیے تو انہیں پیدا کیا. یہ بندگی کا نظام پھیلانے کے لیے بھیجے گئے. پھر فرمایا دیکھو اس نظام کو برپا کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ اختلافات سے گریز کیا جائے. یہ کام کوئی نیا نہیں ہے کہ آج تمہارے ذمے لگایا گیا. یہ کام تم سے پہلے لوگوں سے بھی ہم نے لیا. آدم سے لے کے اور ایدم تک یہ جو طرز عمل چلا آ رہا ہے خدا کا، یہ یہی رہا ہے کہ انبیاء کے ذریعے اس نے لوگوں کو اسی اجتماعی نظام کے لیے پکارا. یہ نسل انسانی کی امامت کا جھنڈا ہم پہلے بھی لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے رہے. تم ان کی طرح نہ ہو جانا. اس راستے پر تم سے پہلے بھی کچھ لوگ بڑھتے رہے ہیں اور ان کی تباہی کے اسباب کیا ہوئے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. روشن نشانات آنے کے باوجود تفرقہ بازیوں میں مبتلا رہے، اختلافات میں پڑتے رہے. اس اختلافات سے بچے بغیر نسل انسانی کی امامت کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا. ہماری بدقسمتی ہے کہ دین کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی طبقہ نہیں تھا، ایک نظام تھا ساری دنیا کے لیے. ہم نے اسے قومیہ لیا. قومیانے کی صورتحال کیا کر دی کہ ہم ایک قوم ہے مسلمان، حالانکہ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں. اسلام ہم نے ایک قومی مذہب بنا لیا، حالانکہ اسلام کسی قومی مذہب کا نام نہیں. وہ تو اطاعت گزاروں کا ایک نظام ہے جس میں ہر اطاعت گزار کا نام مسلمان ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ہم نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یعنی مسلمان پہچان نہیں ہے نسل کی، مسلمان شناخت نہیں ہے علاقے کی. مسلمان تو شناخت اور پہچان ہے ایک سیرت کی، ایک کردار کی. یہ کس کو کہتے ہیں؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. ہم نے ابراہیم سے کہا تھا فرما بردار ہو جا. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس نے کہا میں فرما بردار ہوتا ہوں اللہ رب العالمین کا. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار رکھا. مسلمان ہونا فرما بردار ہونا ہے، اطاعت گزار ہونا ہے، خدا کی بات ماننے والا ہونا ہے. لہذا جب لوگ اختلافات میں پڑتے رہے تو اس بنیادی اصول سے ہٹتے رہے، فرقہ بنتے رہے. خدا تو اس سے آگے بڑھ کے بات کہتا ہے نزل الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل.
یہ تو ایک نظام ہے، یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، اس سے پہلے یہی بات ہم انجیل و تورات کی صورت میں بھی بھیجتے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ فرقہ بن گئے، والذین ہادو وہ یہودی ہو گئے، والنصارا وہ نصرانی بن گئے۔ ہم نے نہ انہیں نصارا بنایا تھا نہ انہیں یہودی بنایا تھا، اسی طرح نہ ہم نے تمہیں دیوبندی بنایا ہے، نہ بریلوی بنایا ہے، نہ اہل حدیث بنایا ہے۔ هو سماکم المسلمین، ہم نے تو تمہیں مسلمان بنایا ہے، من قبل وہذا، اس پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی۔ یہ سورہ حج کی آخری رکوع کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ سے۔ هو سماکم المسلمین، ہم نے تو نام ہی تمہارا مسلمان رکھا ہے، من قبل وہذا، پہلی کتابوں میں بھی تمہارا نام یہی رکھا، اب بھی تمہارا نام۔ آخری بات، اس اجتماعیت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات سے بچا جائے۔ اور یہ بات میں بتا دوں، بیماریوں کی خاصیت ہوتی وہ یکساں انداز میں حملہ آور ہوتی۔ آپ نے دیکھا بخار کافروں کو بھی اسی طرح چڑھتا ہے جس طرح مومنوں کو چڑھتا ہے۔ پیٹ کی بدہضمی مومنین کو بھی ہوتی ہے اور کافرین کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ بیماریوں کی اپنی خاصیت ہے۔ اور یہی صورتحال روحانی بیماریوں کی، یہ اختلافات اور تفرقے بازی کیا ہے؟ یہ روح کے آزار ہیں اور یہ یکساں طور پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم یوں مٹھی کی طرح اتحاد میں بندھے ہوئے اللہ کی اطاعت اور رسول کی سنت کے تحت ایک ہوئے تھے، جو زمین کی تنابیں ہمارے پیروں کے نیچے سمٹتی جا رہی تھی، اور ہماری فوجیں فلسطین کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی، اور وہ جن کے اختلاف سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ کس حال میں تھے؟ وہ اس حال میں تھے کہ یروشلم کے شہر میں عیسائیوں کے دو طبقوں کے درمیان اس وقت جب کہ مسلمانوں کی فوجیں کوئی وقت جاتا تھا کہ فلسطین فتح کر لیں اور یروشلم میں داخل ہو جائیں، لگا ہوا ہے اس سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور چوہا جو بھنگ میں گر گیا ہے وہ پاک رہ گئی ہے کہ ناپاک ہے؟ اور یہ بشر کیا ہے اور نور کیا ہے؟ اور سلام کھڑے ہو کے ہے کہ بیٹھ کے ہے کہ چل کے ہے کہ اٹھ کے ہے کہ سو کے ہے کہ جاگ کے ہے؟ جس قوم پر اللہ نے دن میں 23 بار نبی پر سلام پڑھنا فرض کیا ہو، وہ ظالم اس حالت میں آ گئی ہو کہ کہتی ہو شاعروں والا سلام جب تک نہیں پڑھیں گے مسلمان نہیں ہو، حالانکہ خدا نے 23 دفعہ دن میں فرض کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات۔ یہ 23 بار میں گنتی کر چکا ہوں، آپ گھر جا کے گنتی کر لی، جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں یہ 6واں فرض ہے نماز میں، آخری قاعدے میں تشہد تک پڑھنا، یعنی اگر یہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات نہیں بتاتا، کہتا ہے یہ شاعروں والا سلام نہیں پڑھتا۔ خدا مجھ سے پوچھے گا، میں کہتا ہوں میں 23 دفعہ تیرے نبی پر سلام پڑھتا ہوں اور 46 دفعہ درود پڑھتا ہوں، اس سے کم پر تو مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اختلافات کے اس جنگل میں پھنسا کے لڑا رہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ ان کا وہ خلیفہ جس سے مال کھا کھا کے اس عہد کے ان پیشہ ور علماء نے 14 ولیوں کی طاقت جس کے اندر قرار دی تھی، اس 14 ولیوں کی طاقت رکھنے والے خلیفہ کا حال کیا ہوا کہ چنگیز کے سپاہیوں نے اسے پکڑا، کہا تلوار سے مارنا تو تلوار کی توہین ہے، تجھ پر تلوار اٹھانا حرام ہے کہ توہین ہے تلوار کی، تلوار تو مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس مستعصم باللہ کو کمبلوں میں لپیٹا گیا اور جوتے مار مار کے اس کے محل میں قتل کر دیا، کیونکہ خدا کے یہاں سے خدا کے ساتھ منافقت کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ آپ نے دیکھا کہ اختلاف کی بیماری کے نتائج کافروں کے لیے جیسے نکلے، ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے بھی ویسے ہی نکلے۔ لہذا اجتماعیت پیدا کرنا جس طرح ایک فریضہ ہے، اختلافات سے بچنا اس کی شرط ہے، تفرقے بازیوں کو روکنا اس کی اہم ترین ذمہ داری، لہذا یہ سب سے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ان تفرقے بازیوں سے نہیں بچتے وہ کیا کرتے۔ میں جب یہ آیت پڑھی تو سوچا کہ یہ جو ایک سوال ہے، اگرچہ اس سوال کو دہرائے بغیر
خدا نے جواب دیا ہے، کہا اکفرتم بعد ایمانکم، تم کفر میں مبتلا ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اب آپ سوچئے کس سیاق و سباق کے کلام میں یہ بات آ رہی ہے؟ یہ کون سا کفر ہے جس کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے؟ یہاں نہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے، نہ روزے کا ذکر ہو رہا ہے، نہ حج کا ذکر ہو رہا ہے، نہ زکات کا ذکر ہو رہا ہے، کسی رسوم بندگی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یا تو خالصتاً اتحاد اور اتفاق اور اس کے منافی صورتحال کا ذکر ہوا، اور کہا یہ جا رہا ہے کیا تم کفر میں مبتلا ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ اس کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی اس بات سے کرتا ہوں بجائے اس کی کہ اپنی طرف سے کچھ کہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد کفر میں مبتلا نہ ہو جانا، کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ گویا مومن کو گالی دینا فسق اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اور یہاں اسی کفر کی طرف اشارہ ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، تم کفر میں مبتلا ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد۔ یہ جو سر پھٹول ہے یہ کفر ہے، یہ جو فرقے بازیاں ہیں یہ کفر ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب ذائقہ چکھو اس عذاب کا جو اس لیے ہے کہ تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ دیکھو یہ ساری باتیں کھول کے تمہارے سامنے بتا دی گئی ہیں، تم پر پوری بات واضح کر دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا نہیں ہے، ظلم کرنے کا نہیں، لہذا ہر بات بتا دی ہے، کرنے والی بھی بتا دی ہے اور نہ کرنے والی بھی بتا دی ہے۔ متقی بن کے اٹھو اور منظم اسلامی جماعت کی صورت میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے بڑھو، ان سارے رخنوں کو بند کر دو جو اجتماعیت کو منتشر کرنے والے ہیں، اور پھر سمجھ لو کہ تمہاری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری لوگوں تک خیر کی بات پہنچانی ہے، یدعون الی الخیر۔ یہ بات تو اس طرح ہے کہ آپ دعوت لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب نماز پڑھ لیجئے، وہ کہتا ہے اچھا جی پڑھ لیں، اس کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اگزا بستی میں نکلے اور کہیں کہ تو اگر نماز نہیں پڑھے گا تو میں تجھے یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ آپ کہیے کسی جوان سے جو کالج کے سامنے کھڑا ہوا لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے کہ میں تجھے یہ کام نہیں کرنے دوں گا، آئندہ اگر تجھے یہاں دیکھا تو تیرا سر پھوڑ دوں گا۔ آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی یہ جرأت رکھتا ہے جو یہ کہہ سکتا اور کہنے کے بعد اس کے نتائج سے بچ سکتا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تبلیغ کے لیے کچھ خرچ نہیں ہوتا ہو تو کہہ دیا آپ نے، اس نے کہا اچھا جی کر لے۔ جب آپ حکم دیتے ہیں کہ میں ایسا کرا کے رہوں گا اور میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، یہ بغیر طاقت کے نہیں ہوتا، اس کے لیے طاقت ضروری ہے، اور طاقت اجتماعیت کا نام۔ آپ 10 آدمی اکٹھے ہو جائیں، آپ کی گلی سے کوئی گنڈا نہیں گزر سکتا، اور آپ 10 کے 10 علیحدہ علیحدہ بیٹھے رہیں، آپ کی گلی میں شیطان دندناتا رہے گا۔ یہی صورتحال اس پوری زمین پر ہے کہ آپ یہاں 9 کروڑ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، لیکن اللہ کا دین پتہ نہیں کہاں بحیری عرب میں کہیں غائب ہے یا کہیں آسمان پر رکھا ہے کہ وہ آ ہی کے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ منظم جدوجہد کرنے والے لوگ موجود نہیں۔ جتنی تنظیم ہے اتنا آ جائے گا، جتنی قوت ہے اتنا آ جائے گا، اور اگر قوت اور تنظیم نہیں ہے تو آپ اپنے گھروں میں بھی محفوظ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کفر کی باتوں نے ہمیں ہمارے گھروں پر گھسا کے پار پیرا بٹھا دیا، کہ آپ ان باتوں کو مصلحت اندیشی کے ساتھ یہ کہہ کے گوارا کیے ہوئے ہیں کہ کیا کریں جی مجبور ہو گئے، ماحول ہی ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی جدوجہد نہیں رہی، وہ تصور اجتماعیت ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا ہم تو بہت شریف آدمی ہیں، نہ کسی کی بھلائی میں نہ کسی کی برائی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس آدمی میں کوئی خیر نہیں، مومن جہاں ہو وہاں اس پر انگلی اٹھنی چاہیے، یہ ہے وہ نمونے کا آدمی، اس کی مخالفت ہونی چاہیے، اس مخالفت کے لیے اسے اجتماعیت بیدار کرنی ہوگی، اس کے لیے اسے جماعت بننا ہوگا، اور اس جماعت کے بنے بغیر نہ اللہ کا دین وہ اپنے وجود پر نافذ کر سکتا ہے، نہ اپنے بچوں پر نافذ کر سکتا ہے، نہ اللہ کی زمین پر نافذ۔ تو حضرات اس مختصر سے وقت میں یہ چند باتیں تھیں جو اجتماعیت کے تحت میں نے آپ کے سامنے رکھی، انہیں سب کو سمیٹے لیتا ہوں۔ اس پورے رکوع میں 3 باتیں کہی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے بنو، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تفرقہ بازیوں سے باز آ جائیں، اور اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے میدان میں نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔